أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند پھٹ گیا یہاں پر شق القمر کا معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت مشرکین مکہ کے بہت اصرار کے بعد کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، ان کو کچھ کوئی نشانی بتائی جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دکھایا جس میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ایک ہرا کا جو پہاڑ ہے، غار ہرا کا پہاڑ جبل نور، اس کے بارے میں آتا ہے کہ چاند کے دونوں حصے دونوں پہاڑ کے دونوں سائڈ پہ نظر آنے لگے، یعنی کہ 2 حصے پھٹ کے در در ہو گئے. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد، اور یہ کافی دیر تک رہا، یہ نہیں کہ بس ہوا اور ختم ہو گیا، کہتے ہیں کافی دیر تک یہ نشانی باقی رہی اور اس کو لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں نے دیکھنے کے باوجود بھی کہا کہ یہ تو جادو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر کے دکھائے، انہوں نے نگاہ ہماری بند کر دی ہے، یا ان کی یہ شوبدہ بازی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا جو بعد میں قافلے آئیں گے تو ان سے پوچھنا یہ صرف ہمیں ہی دکھا ہے یا کسی اور کو بھی دکھا ہے. مگر بعد میں جب قافلے آئے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دکھائے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، تو یہ نہیں مانے. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم جب چیزوں کو ماننا چاہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، اور جب نہیں ماننا چاہتے تو ہم بڑے بڑے معجزات کو یا بڑے بڑے واقعات کو یا بڑے بڑے حادثات کو اس میں سے کچھ بھی نہیں سیکھتے، کوئی عبرت نہیں پکڑتے، اور صرف جو ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے کہ یہ تو ہو گیا، چلو کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا، چلو یہ تو نیچرل کہتے ہیں نا جیوگرافیکل ڈیفالٹ ہے، یا کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ یہ چیز آ گئی ہے، مگر ہم نے سے کچھ سیکھنا نہیں ہوتا. اور ابھی بھی ہم دیکھیں نا، مسلسل ہم سب بھی لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہم نے آپ میں سے کسی کا اسپیکر آن ہے، کائنڈلی اس کو آف کر دیں گی. جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ القمر کی آیت نمبر 1 پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ پارہ نمبر 27 پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو اتنا بڑا واقعہ پوری دنیا میں رونما ہوا، یہ ابھی ہم نے اس پورے واقعے سے کیا سیکھا؟ یعنی کہ انڈیویجول بھی ہم میں سے ایک تو کلیکٹیولی گورنمنٹ سیکھ رہی ہے نا، ایک لوگ جو ہے وہ نیشنز سیکھ رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انڈیویجولی ہم سب نے اپنے اپنے لیے کیا سیکھا ہے، اور کیا ہم نے واقعی کو سبق سیکھا بھی ہے، یا ہم نے بس یہی فیل کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حادثات تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو 2003 میں بھی ہو چکا تھا، 2011 میں بھی آ چکا تھا، اور یہ تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس قسم کے اور ہر صدی میں ایسے واقعہ ہوتے رہے ہیں، یا ہم نے اس کو اس طرح سے لیا ہے. تو اگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان حادثات کو یا ان واقعات کو کس طرح سے لیتے ہیں اور ان سے کیا سبق لیتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں کیا لے کر آتے ہیں. تو اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ناؤ ہم سب کے لیے، کہ ہم سب کو اب اس کو سوچنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو محسوس کرنے کے بعد اپنا لائف اسٹائل ہم نے اس کو ٹرن آؤٹ کر لینا چاہیے. ہمیں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بعض اوقات اگر ہمیں ضرورت ہے اباؤٹ ٹرن ہونے کی تو ہمیں اباؤٹ ٹرن بھی ہو جانا چاہیے بالکل بھی. اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی کچھ کہیں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اور کریں، کچھ چیزیں چھوڑیں، تو ہمیں اس کو پلان کرنا چاہیے، بیکاز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیاں ہمیں اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اور یہ سیکھنے کا وقت ہے. اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ سیکھا تو ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے. تب ہم سب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم واقعی سیکھنے والے ہیں یا نہیں. اور مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں منہ ہی موڑ جاتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پیروی کی. آخر کے ہر معاملہ کو ایک انجام تک پہنچنا ہی ہوتا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رہنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے، مگر ڈراوے ان پر کبھی کام نہیں آتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے اٹھنے کا زمین اپنے قبر سے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں ساری دکھائی جا رہی نشانی کے طور پر، تو جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ نشانی بھی ایز اٹ از اسی طرح سے پیش آئے گی جیسے کہ تم نے یہ چاند کو پھٹتے ہوئے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے. اب بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ انی مغلوب فانتصر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مغلوب ہو گیا، یعنی کہ رب میرے، میں تو کہتے ہیں 950 سال کی تبلیغ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو میں تو پہنچا کر کے سمجھا کر کے میں تو تھک گیا. اب میں تھک گیا، اب میں اب تو ہی مدد کر دے. مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان کا ایگزورشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے جب انسان بہت زیادہ کام کر چکا ہوتا ہے. تو اب نوح علیہ السلام کا ایگزورشن پیریڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ بس ہو گئی ہے میری، میں تو اب کہتے ہیں انسان کا ایک لمٹ تھی نا ان کی. اب دیکھیں اولو العزم پیغمبروں میں سے شامل ہے نوح علیہ السلام، اور ان کا ان کا عزم کب جا کے جو ہے وہ جواب دیا ہے؟ آفٹر 950 ایئرز. اتنا لمبا ٹائم پیریڈ، اور ہم تو بہت جلدی کھو دیتے ہیں نا اپنا عزم. ہمیں تو خیر لائف اتنی بڑی نہیں ملی، ہمیں تو کوئی 50 سے 60 70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ملی ہے. اس میں بھی ہم بہت لائف اپنا جو کہتے ہیں نا اپنا جو ایسی پاورز ہیں جس میں ہم چیزوں کو ریٹین کر سکیں، وہ بہت جلدی ہم جو ہے کھو دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انی مغلوب فانتصر. میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے لے، بس تو فیصلہ کر دے، اب بہت ہو گیا. مطلب اس سے زیادہ تو کہتے ہیں نا ان کی برداشت بھی ختم ہو گئی. تب ہم نے موسلا دھار بارش آسمان سے مطلب نازل کیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا. یعنی کہ اس کے بعد جو سارا پانی تھا جو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے بھی نکالا اور اوپر سے بھی برسایا، اس سارے پانی نے کیا کام کر دیا کہ جو ان کے پورے علاقے کو پوری طرح سے تہس نہس یعنی کہ زمین میں پانی کے اندر ڈبو دیا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کہ وہی کشتی جو وہ بنا رہے تھے، اس پر بیٹھ کے اور لوگ ہنس رہے تھے کہ کہاں چلائیں گے اس کشتی کو، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی اللہ قدردانی کرنے والا ہے. بندے اگر ناقدری کرے نا تو بھی کوئی دل نہ چھوٹا کیا کریں. اگر آپ کی کوئی گھر میں نہیں سنتا، آپ کے بچے نہیں سنتے، آپ کے شوہر نہیں مانتے، یا آپ کی کوئی بات کی اہمیت نہیں آپ کی فیملی میں لوگ دیتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تو قدردانی کرنے والا ہے نا. اور آپ دیکھیں اللہ کی قدردانی کیا ہوتی ہے. ابھی آپ نے کچھ قدردانیاں فیل کی ہیں نا ماشاءاللہ سے، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی الحمدللہ، پھر آپ نے لوگوں کے ریفلیکشنز بھی سنے، تو اور کچھ قدردانیاں آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی زندگی میں فیل کی ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات آپ کو ملے ہوں گے نا، کہ آپ کے کاموں میں آسانیاں ہونا، آپ کے دعاؤں کا قبول ہونا، آپ کو بن مانگے چیزیں مل جانا، یہ بہت سی احسانات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر ہماری قدردانی کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا بھی نہیں رکھتے. جس نے اگر اللہ کے لیے کچھ بھی ایفرٹ کی ہوتی ہے اس کو ریٹرن بیک اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور ہم محسوس نہیں کرتے نا ان چیزوں کو کہ کیا ریٹرن ملا ہے ہمیں. اور اس کشتی کو جو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے یعنی کہ وہ کشتی نشانی کے طور پہ کیا ہے، آج بھی جودی کے اوپر، جودی پہاڑ پر ٹکی ہوئی موجود ہے. اور باقاعدہ اب تو ریسرچ اور ریسرچرز وہاں پہنچ چکے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی پوری شیپ جو ہے وہ کشتی کی شیپ پہ بنی ہوئی ہے. اور ہمیں کیا پتا آئندہ کتنے سالوں کے بعد مے بی دیٹ کہ وہ جو ہے وہ پہاڑ کی وہ جو ساری جگہ پہاڑ بن چکی ہے وہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد یہ کشتی واپس سامنے نظر آ جائے ہمیں. تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ چھوڑی. اس کا مطلب ہے وہ کب کس طرح سے نشانی بن جائے گی، واللہ عالم. اور نصیحت قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا. اور دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھے میرے ڈراوے، یعنی کیسے میں نے ڈرایا لوگوں کو. اس کے باوجود بھی لوگ ڈرتے کہاں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو تم پر عذاب آیا تھا، سیلاب تو فلاں جگہ آیا تھا، زلزلہ تو فلاں جگہ آیا تھا،
وہ کوئی طوفان تو فلاں جگہ آیا تھا، ہم تو بچے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جیولوجسٹ کہ یہ آپ کی طرف نہیں آئے گا، یہ فلاں علاقے کی طرف جائے گا، ہم اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری طرف تو نہیں آئے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ کیا جواب ہے ہم سب کا؟ ہم ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں اس قرآن کو لے کر کے، اس میں جو کچھ بھی آئے گا اس سے نصیحت مانیں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے، اپنے اعمال صالح کو بہتر بنائیں گے، اور جنت میں اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کی۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور عاد نے جھٹلا دیا، اور دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھی میرے ڈراوے۔ ہم نے ایک زبردست نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، اور جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میرے ڈراوے۔ پھر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول فرمانے والا؟ اللہ کا سوال ہے، اس کا جواب بھی دیتے رہے کہ ہاں اللہ صاحب ہم ہیں نا اس کا نصیحت قبول فرمانے والے۔ سمود نے ڈراووں کو جھٹلایا، کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چل پڑیں، اس کا اتباع قبول فرما لیں، یعنی کہ ہم اس کے پیچھے کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کی فالوئنگ کریں؟ اس کا معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں۔ آج تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فالوئنگ میں ہم بہک گئے ہیں، آج تو ہم میں سے ہر کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایون میری بھانجی نے کچھ اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنا کے اس میں کچھ اپنی جو ہے وہ اپنے کچھ کاموں کی ویڈیوز بنا کے ڈال دی ہیں، تو وہ لوگ اس کے بھی اتنے فالوورز ماشاءاللہ سے بن گئے۔ تو میں کہتی ہوں آج کل تو ہر ایک کو فالو کر ہی رہا ہے بغیر سوچے سمجھے ہوئے، مگر یہاں تو شاید یہ والا فالوئنگ والا مزاج نہیں تھا نا، اس لیے یہ لوگ کسی کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم تو آج بہت سے فالوئنگ کے مزاج کو رکھتے ہیں اور بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ہی ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے۔ کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، یعنی ایک نشانی جو انہوں نے مانگی تھی وہ نشانی ان کے لیے بھیجی جا رہی تھی۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ پانی ان کی اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی ایک ہی کنواں ہے جس سے پانی پیے گی اونٹنی، اور اس سے یہ بھی پیئیں گے تو باری آئے گی، ایک دن اونٹنی کا ہوگا ایک دن ان کا ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس کام کا بیڑا اٹھا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، کیونکہ اونٹنی کیا کرتی تھی پورے کنویں کا پانی، کیونکہ بہت جائنٹ سائز کی اونٹنی تھی اللہ تعالیٰ نے جو نشانی کے طور پہ بھیجی تھی، پورے کنویں کا پانی ایک دم سے پی جایا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی کہ اگلے دن پانی پھر کم ہوتا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری ڈراوے۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر کے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلا دیا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے سے محفوظ رہے اور ہم نے اس کو اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے ہماری پکڑ سے خبردار کر گئے، یعنی کہ وہ ان لوگوں کو خبردار بھی کر گئے کہ دیکھو اگر میں یہاں سے نکل گیا اور مجھے نکال دیا جائے گا تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، مگر سارے ڈراووں کو مشکوک سمجھ کر وہ باتوں کو اڑاتے ہی رہے، یعنی کسی بھی بات کو ان کی ویلیو ہی نہیں دی، یہ کچھ سچا اور اچھی بات بھی یہ کرے گا۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں اور کہا کہ چکھو میرے عذاب اور میری سزا کا مزہ۔ صبح سویرے ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، اب چکھو میرا عذاب اور میری سزا کا مزہ۔ اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی ڈراوے آئے تھے مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بلکہ ان سے کہو کہ نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہی ہے، بڑی آفت ہے اور بڑی تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ہی ماری گئی ہے۔ جس روز ان کے منہ آگ کے بل گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔
چہرے سے ہی اللہ تعالیٰ گھسیٹ رہے ہوں گے. سوچیں کوئی پاؤں سے ہاتھ سے جسم سے گھسیٹتا ہے، جسم آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی اذیت ہو رہی ہوتی ہے. کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، کسی کو گھسیٹ کو لے جایا جا رہا ہے، کسی کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے، سوچیں کیا حال ہوگا. اللہم حافظنا اللہم حافظنا. ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کے سب صحیفوں میں درج ہے. ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے، کچھ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مس آؤٹ نہیں کیا ہے. ایوری تھنگ ایوری ڈاٹ از دیئر. جو کچھ بھی ہے، جو اچھا ہے یا برا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے. اور آپ دیکھیں نا، جب انصاف کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ انصاف تو ایسے ہی ہوتا ہے جو بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے، بہت ہی کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ جو ہے سو ہے، کچھ اپنی طرف سے نہ ایڈ کرنا نہ سبٹریکٹ کرنا ہے. تو جتنا کسی نے کر کے لایا ہے اس کو سارے کو لکھ کے مینٹین رکھ لیا گیا، اور نہ صرف مینٹین کیا گیا بلکہ اس کو کاؤنٹ بھی کر لیا گیا ہے، شمار بھی کر لیا گیا ہے. کتنے جھوٹ تھے، کتنی غیبتیں تھیں، کتنے برے کام تھے، کتنی جو ہے وہ برے ہاتھوں سے برے کسی کو مارا تھا، کسی کو پیٹا تھا، یا کتنی جگہوں پہ غلط قدموں سے چل کے گئے تھے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کر کے لکھ کر کے رکھ دی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ مینٹین ہوا موجود ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب رکھے جائیں گے. سورہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فِيهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان، اس قرآن، رحمان جس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے بولنا بھی سکھایا ہے. سورہ الرحمن مدنی صورت ہے اور اس کو نعمتوں بھری صورت کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ساری انعامات کا اس میں ذکر ہے. اور آپ دیکھیں آج کل تو بہت ریسرچ کی جا رہی ہے اور سورہ رحمان کو بہت سی بیماریوں کا کیور بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کو سننے کے لیے ریکمنڈیشنز بھی دی جا رہی ہیں. بہت سارے ایسے میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں، میڈیکل اداروں میں باقاعدہ اس کو سنوایا بھی جاتا ہے مریضوں کو، اور اس سے ان کو امپروومنٹ بھی ریسرچ کی جا رہی کہ یہ ہو رہی ہے الحمدللہ. تو بہرحال قرآن تو خود پورے کا پورا ہی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، دلوں کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شفا ہے اس کے اندر، تو جس نیت سے قرآن پاک کو پڑھا جائے گا اسی نیت سے اس کو فائدہ بھی ہوگا. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کی صفت سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے اس کو پہلے علم سکھایا ہے قرآن کا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان جو اپنے بندوں کے اوپر ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو علم دیا ہے اور علم سکھایا، اور خصوصاً علم سکھانے میں قرآن کا علم سکھایا ہے. آپ دیکھیں کیا ہم میں سے کسی کو کبھی اس بات کا شکر آیا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم نے بچپن سے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اس عمر تک بھی بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بچپن میں پڑھا ہی نہیں تھا،
اماں نے بہت کوشش کی، ہم نے پڑھ کے نہیں دیا، پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا. پھر جو لوگوں نے پڑھ لیا تھا بچپن میں انہوں نے پھر پڑھنے کے بعد ایسا چھوڑا کہ دوبارہ کہتے ہیں اب اٹھاتے ہیں تو پھر پڑھا ہی نہیں جاتا، مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا علم قرآن کا ہی دیا جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی شکر ادا کریں اور سوچیں خود بھی کہ پہلے علم کی بات کی گئی ہے. اور علم کا مطلب یہ آپ دیکھیں، اب آپ سب یہاں ماشاء اللہ جڑے ہوئے، اور آصف آپ نے کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی فورم، ایسی کوئی سیشنز ہوں جہاں پر ہم علم کی مجلسوں میں جڑے رہیں. تو آپ دیکھیں ہمیں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقوں میں جہاں کہیں رہتا ہے آس پاس کی جگہوں پہ تلاش کریں کوئی علم کی مجلس، علم کی محفل، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا بھی ایک زبردست لرننگ ہوتی ہے. اور جب لوگ موجود نہ ہوں اور کسی ایسے علاقے میں آپ ہوں کہ جہاں پر آس پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ ورچوئل طریقہ تو ہمارا ہے ہی، جس میں آج دنیا ورچوئل کی طرف بہت آ چکی ہے، تو ہم اس پہ بھی الحمدللہ سیکھ ہی سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر علم کی بات سے مطلب علم کو گرو کرنا، علم کا سیکھنا، علم کا سکھانا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیدائش سے پہلے ہیں، ہمارے بولنے سے بھی پہلے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تعالیٰ نے پہلے علم رکھا ہے، اس کے بعد خلق رکھا ہے، اس کے بعد پھر علمہ البیان رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری تخلیق سے پہلے بھی علم ہے، ہمارے بیان سے پہلے بھی علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بولنا جو سکھایا گیا، ہمیں پیدائش ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو کی ہے. تو انسان کو کیا کہنا ہے؟ الرحمن، کہ تو کتنا بڑا رحمان ہے مالک جس نے ہمیں قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، علم کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس کو سمجھنے کی توفیق دینے والا دیا. تو ہم سب جو ہے اپنے اس علم کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ضرور سوچیں کچھ نہ کچھ. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. اور ویسے یہ سورت بہت ہی، جیسے ابھی حفظ کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے حفظ کے اعتبار سے بھی. اگر آپ سب چاہیں اس کے بعد کسی سورت کو حفظ کرنا اپنے طور پر بھی، تو آپ سورہ رحمان کو حفظ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک آیت تو ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ، تو اس کو تو یاد ایک دفعہ کر لیں تو سمجھیں کہ وہ 37 ٹائم یاد ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور اگر آپ نے پھر باقی آیتیں، اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اتنی خوبصورت، اتنی سمپل سی آیتیں کہ آرام سے آپ اس سورت کو بھی یاد کر سکتے ہیں. مے بی دیٹ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی یہ سورت. تو سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب ہی سجدہ ریز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کی سجدہ کر رہی ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. کچھ کرنے کے کام بھی بتائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں. زمین کو اس نے مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. کھجور تو الحمدللہ ہم کھا ہی رہے ہوں گے، رمضانوں میں زیادہ کھاتے ہیں، عام دنوں میں نہیں کھا رہے ہوتے اتنا ہم. تو روزانہ جب آپ کے ہاتھوں میں افطار کے وقت کھجور آتی تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کھاتے ہوئے پہلے کہ کیسے پھل جو ہے وہ اس کے چھلکوں میں لپٹا ہوا موجود ہے، اور کس طرح سے اندر اس کی سافٹ فلیش جو ہے وہ اندر موجود ہے. اندر ایک سیڈ بھی اس کے اندر ہے موجود، اور اس سیڈ کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، یا اپنے گھر میں کسی نہ کسی پودے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پودوں میں سے، بہت سے گملوں میں سے ایک جو ہے نا پودا کبھی نہ کبھی نکل کے آیا ہوا ہوتا ہے. اور اس طرح بہت سارے گملے ہمارے گھر کے اندر ہیں، تو ماشاءاللہ سے میں نے کئی جگہ پہ ڈالا ہوا ہے، تو کتنی جگہوں سے جو اس کے چھوٹے چھوٹے پودے نکل کے آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی بھی بیج ہو تو اس کو قیامت تک کے آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ وہ بو دے. مے بی دیٹ کہ اس کا پھل درخت بنے، پھلدار درخت بنے، اور اس کے بعد اس کو دنیا اس سے کھائے، انسان کھائیں، چرند پرند کھائیں، کوئی بھی کھائیں. تو درخت لگانا بھی میں خاص سنت ہے ہمارے لیے کہ ہم درختوں کو لگایا کریں. اچھا، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ درخت لگا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں بیج ہے، میں درخت لگا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں کوئی اس سے زیادہ اچھا نہ بتاؤں، کہ مطلب اس سے زیادہ فائدہ مند نہ چیزیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ آپ ضرور بتائیں ہمیں، یعنی کہ وہ تو علم کے حریص تھے ویسے بھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہو نا، یہ جنت میں درخت لگانے کے باعث ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پلانٹیشن نہ کریں اور صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہے. دنیا کی پلانٹیشن بھی کریں اور ساتھ میں جنت کی پلانٹیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، کیونکہ وہ چٹیل میدان ہے. ہم نے سن لیا اس کو، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، آباد کرنا تمہیں ہی ہوگا، گھر اس پہ جا کے تم بناؤ گے، تعمیر تم خود ہی کرو گے اپنی اس میں. تو پھر کیا ہے؟ طرح طرح کے غلے بھی ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء
ربکما تکذبان. تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلاتے. جیسے کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ویسا جواب کیوں نہیں دیتے جیسا یہ جواب مجھے جب میں نے سورہ یہ پڑھ کے سنائی جنوں کو، تو جنہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا مجھے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو چلے ہمیں وہ عربک ٹیکسٹ یاد نہیں کر سکتے، وہ نہیں رکھ سکتے اس کو، ہم اس کا اردو ترجمہ تو یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو انشاءاللہ آج کی صورت بار بار ہمیں اس دعوت دے گی کہ آپ اس کا جواب دے سکیں. اور پھر when you say it you mean it. I think مطلب ہم جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو ہم وہی دل سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسے ہی ہے. ہم صرف کہہ نہیں رہے، زبانی جمع فرش نہیں ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں جھٹلاتے. اور پھر سوچیں کہ واقعی ایسا ہی ہے نا، ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں. اگر جھٹلاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور اپنی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، سلسالن کل فخار سے بنایا، اور جن کو اس نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب، سب کا مالک و پروردگار بس وہی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ان سمندروں میں موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کہ جو سمندر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار جہاں غذا رکھی ہوئی ہے، وہاں پر ہمارے لیے بہت سارے ایسے قیمتی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز جو اس دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب جلیل کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. اب دیکھیں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، جو بھی دنیا میں آیا اس کو بھی جانا ہی ہے. تو ہم میں سے اب دیکھیں ہم نے اپنے جانے والوں کو یاد رکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ روزانہ اپنے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کسی کے والدین ہوں گے، کسی کے بہن بھائی ہوں گے، کسی کے جو ہے وہ گرینڈ فادرز یا مدر کے رشتے ہوں گے، یا کسی کے اور دوسرے جو ہے اور رشتے ہوں گے، کوئی خالہ پھوپھی چچی تائی وغیرہ وغیرہ، تو یا کسی کے فرینڈز ہوں گے. تو اب دیکھیں کیا ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو اب دیکھیں میت کی بخشش کی جو دعا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، تو ہمیں یہ دعا کم از کم اپنے تمام جتنے بھی دنیا سے جانے والے لوگ ہیں، دن میں کوئی ایک ٹائم، خصوصاً اس رمضان کے اندر دن میں کوئی ایک ٹائم تو ہم اپنے ان جانے والوں کو یاد کریں. کیوں یاد کریں؟ اس لیے کہ شاید ہم دنیا سے جب چلے جائیں تو ہمیں بھی کوئی پیچھے سے یاد کرے، ہمیں بھی کوئی دعاؤں کا تحفہ بھیجے پیچھے سے، کیونکہ مردوں کو تو دعائیں پہنچتی ہیں نا، اور مردوں کو جو دعائیں ملتی ہیں وہی سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہم کم از کم اپنے جانے والوں کے لیے، اور یہ دعا جو ہے وہ آپ کی ایاک نستعین کے بک میں موجود ہے، میت کی بخشش کے دعا کے کارڈز بھی موجود ہیں. ہم نے پیچھے کل جی میرا جینا میرا مرنا کی بک کی بات کی تھی، اس میں تو بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے جینے اور مرنے کے بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ کفنایا کیسے جاتا ہے، دفنایا کیسے جاتا ہے، اور چیزوں کو کیسے کیا کچھ کیا جاتا ہے پہلے اور بعد میں، تو تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو نا ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارا واپسی کا سفر جو ہے وہ بالکل انجانا سفر نہ ہو، بلکہ کچھ جانا بوجھا ہوا سفر ہو. ہمیں خود بھی اپنے جانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو چلے گئے ہم سے پہلے ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں لازمی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے جب ہم دنیا سے خود چلے جائیں تو انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ جانیں کہ اپنے جانے والوں کے لیے دعا کیسے کریں، بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے کچھ صدقہ جاریہ بھی کریں ان کے لیے. کبھی کچھ صدقہ خیرات ان کے لیے کریں، دعا تو کر ہی رہے ہیں تو کبھی کچھ صدقہ خیرات ان کے لیے کریں. کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیا، یا کوئی اچھا کام اس نیت سے کر لے کہ میرے والدین کو یا میرے بزرگوں کو فائدہ ہوگا. تو کوئی ایک دن میں کوئی ٹائم ایسا نکالیں کہ جس وقت آپ اپنی بہت ساری دعائیں مانگنے میں کم از کم اپنے جانے والے بزرگوں کو، اپنے جانے والے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو ضرور یاد کریں، تاکہ ہم ان کے لیے بھی اچھی سی دعائیں اس رمضان میں مانگیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا نا. تو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے نا ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزاد کرے. اور اگر ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے پکڑا گیا ہے ہم سے پہلے جانے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد کرے گا، تو ہم ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت یہ کر سکتے ہیں. تو اپنے خود ہی وقت کو باندھیں
اور پھر دعا کریں انشاءاللہ. اس دعا کے کارڈ کا PDF اور اس کی چیزیں جو اگر آپ کو چاہیے ہوں گی تو ہم اس کو آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. زمین اور آسمانوں میں جو بھی کچھ ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. وہ ہر آن ایک نئی شان کے اندر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یا معاشر الجن والانس. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو. دیکھو نہیں بھاگ سکتے، یعنی انسان چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے کہاں بھاگ کر جائے گا. اس کے لیے بڑا زور چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اس روز کسی انسان سے، کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. انتہائی رسوائی کا جو منظر ہے نا یہ دکھایا جا رہا ہے. کس طرح انسان کو کوئی بال اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اگر جہنم میں ڈال رہا ہو تو سوچیں جہنم میں تو جانا ایک الگ، اور اتنے لوگوں کے سامنے جو رسوا ہونا ہے، جو بے عزتی، جو انسلٹ فیلنگ ہوگی نا، وہ الگ ہے یہاں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور وہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک بھی نہ ہوگا. عورت کے حسن میں دیکھیں حیا بہت ہی مین فیکٹر ہے. اس لیے یہاں پر بھی آپ پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی عورت کی حسن کی بات ہوتی ہے، جنت کی عورتوں کی حسن کی بات ہوتی ہے، اس میں حیا ان کا مین فیکٹر ہوتا ہے. تو ان کا مطلب عورت کے ساتھ حیا لازم و ملزوم ہے. بے حیا عورت پسند نہیں آتی کسی کو بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسی خوبصورت جیسے کہ ہیرے اور موتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس ہے جنہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُدْهَامَّتَانِ. گھنے اور سرسبز و شاداب باغ. تو اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح سے بہتے اور ابلتے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کی تم کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کہ جنت کی عورتوں کی خاص بات کیا ہے؟ صرف خوبصورتی ہی نہیں ہے بلکہ خوبصیرت بھی ہیں. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں سے پہلے کسی نے ان کو ہاتھ، کسی جن و انس سے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے. اور اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑی بابرکت والا ہے تیرا رب جلیل اور کریم کا نام. سورۃ الواقعہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس وقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. جب واقعہ ہو جائے گا یعنی کہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس واقعے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. یعنی کہ واقعہ یہاں پر بیسکلی ساعہ کی بات ہو رہی ہے, قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین ایک بار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ جیسے کہ غبار بن کے وہ رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے, دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے, بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا, اور آگے جانے والے تو پھر آگے ہی جانے والے ہیں, اور وہی تو مقرب ہیں جو جنتوں میں, جو نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن کی واقعہ پیش آ جائے گا تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے, جس میں سے کچھ ہوں گے اصحاب الیمین, کچھ ہوں گے اصحاب الشمال, اور کچھ ہوں گے سابقون الاولون. اور جو سابقون الاولون ہوں گے وہ کون ہیں؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے ذرا کم. یعنی کہ پچھلوں میں سے یعنی کہ ہم میں سے کم لوگ ہوں گے, اگلوں میں زیادہ لوگ ہوں گے. مرصع تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی سرور مغدونہ یعنی کہ بہترین تخت ہوں گے ان کے, جس میں تکیے لگے ہوئے ہوں گے, بہت آرام دہ جگہ ہوگی جہاں وہ بیٹھے ہوں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے, یعنی کہ ہمیشہ جو لڑکے ہی رہیں گے, شراب چشمہ کا جو پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے, اور ان کو وہ جو کہتے ہیں نا, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگ اور سراہی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے ایک, جس میں اس طرح کے جو ڈرنک سرو کیے جاتے ہیں, تو وہ پیالے اور وہ لے کے سرونگ ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ میں, وہ دوڑتے پھر رہے ہوں گے, کس کو چاہیے, کہاں چاہیے, کس کو کتنا ملنا ہے. اور جس کو پی کر ان کا نہ سر چکرائے گا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا. یعنی کہ یہ دنیا کی شراب جیسی وہ شراب نہیں ہوگی کہ جس سے انسان کی عقل ہی معاف ہو جاتی ہے. وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے, یعنی جو پھل چاہیں گے پیش کریں گے. اور ہمارے دنیا کی درخت تو پھل اتارنے کے بعد خالی ہو جاتے ہیں نا, وہاں کے درخت پھل اتارنے کے بعد خالی نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ بھر جائیں گے ایز اٹ از. اور جس کو چاہیں گے وہ چن لیں گے, اور پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے. یعنی کہ ڈائٹ آپ دیکھیں کتنی زبردست وہاں مل رہی ہے, بہت ہی نیوٹریشیس ڈائٹ مل رہی ہے. ایک تو فروٹس اور دوسرا جو ہے نا برڈز کا جو گوشت, سب سے بہترین گوشت جو کہلاتا ہے کہ یہ برڈز کا جو گوشت ہوتا ہے, کہ جس پرندے کا چاہیں گے وہ استعمال کریں گے. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. اعمال کی جزا یاد رکھیں, یہاں پہ اعمال کی جزا کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ عمل صالح کرنے والوں کو ملے گا, یہ صرف خواہشات رکھنے والوں کو نہیں ملے گا, تمناؤں کے ساتھ نہیں ملے گا, خالی لمبی لمبی خیالی پلاؤ پکانے سے نہیں مل جائے گا, بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے, اور جو بات بھی ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہی ہوگی. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اور دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, کہ وہ بے خار بیڑیوں میں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے ان کو پیدا کر دیں گے اور انہیں کنواری بنا دیں گے. یعنی کہ بیویاں بھی اگر ملیں گی اصحاب الیمین کو تو پھر کیا ہے, ان کی بیویوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین جو ہے ان کو خواتین بنا دیں گے. اور اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم عمر ہوں گی. یعنی کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی بوڑھے نہ ہوں گے, اس کے اندر سب ایک عمر کے ہوں گے. یعنی کہ آلموسٹ 33 ایئرس کا بارے میں بات آتی ہے کہ تقریباً 30 اور 33 سال کے درمیانی عمر ہوگی. یعنی کہ سب جوان ہوں گے, کوئی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پہ. کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, اور اگلوں میں سے وہ بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. یعنی اصحاب الیمین میں بہت لوگ ہوں گے, پہلوں میں سے بھی اور بعد والوں میں سے بھی. تو کم از کم ہم اگر اپنے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابق الاولون کی کوشش ضرور کریں, کیونکہ سابق الاولون کون ہوتا ہے, جو ہر کام اور حکم سنتا ہے اور کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. وہ سوچتا نہیں, سیکنڈ تھاٹ نہیں لیتا اپنے لیے. اور جو سیکنڈ تھاٹ لیتا تو اس کے بعد کیا ہے, پھر وہ اصحاب الیمین میں کچھ سوچ سمجھ کے کرے گا پھر بعد میں وہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو اصحاب الیمین ہے یا سابق الاولون ہے, ان دونوں ہی مقام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور کوشش ہمیں سابقون الاولون کی کرنی چاہیے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اصحاب الیمین میں تو انشاءاللہ العزیز جگہ مل ہی جائے گی.
اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر دوبارہ اکٹھا کیے جائیں گے، پھر کھڑا کر دیا جائے گا ہمیں، کیا وہ ہمارے باپ دادا بھی اٹھا لیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب کو ایک دن ضرور جمع کیا جائے گا جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر کیا اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو؟ یعنی کہ تم اس زقوم کی اتنے جو پھل ہیں اور اتنے جو بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں دودھ کے، شہد کے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرنک کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے انسان کیا چاہ رہا ہے کہ وہ زقوم کی غذا کھائے، اپنے آپ کو زقوم کی غذا کے لیے تیار کر رہا ہے؟ تو تم جو ہے زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے؟ نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، تم گو کھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرو، تو اٹس اوکے، تمہیں وہ مل جائے گا کھانے کے لیے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ یعنی کہ تم کیوں نہیں کہتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ خالق ہے ہمارا، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی اسی نے ہی پیدا کیا ہمیں، وہی ہمارا رازق ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس پہ بچہ تم بناتے ہو، اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کون بناتا ہے انسان کو جب وہ ایک ماں رحم مادر کے اس میں ہوتا ہے تو کون بنا رہا ہوتا ہے؟ ہمیں صرف ہم کو خود بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائے گا فلاں شخص جو یہ چیزیں کھائے گا تو بہترین اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہیلدی اور ہر طرح کا اچھا بچہ بن کے نکلے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کو کیا چاہیے ہوگی، اس کی کیا غذائیت اس کو دینی پڑے گی، تو جا کے وہ ایک ہیلدی اور ایک صحت مند بچہ بن کے باہر نکلے گا۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر تم کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا کہ بیج جو تم بوتے ہو اسے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ گے، پھر یہ کہو گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اور اب دیکھیں کہ زمین سے ایواپوریشن ایکوریٹلی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا پانی بارش سے اوپر سے برس کے نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا یہ سائیکل ہم میں سے کوئی زمین دنیا میں بنا سکتا ہے اس طرح کا؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے یہ خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی کہ جو آگ لکڑیاں ہم کاٹتے ہیں اس کے بعد جلانے کا باعث بناتے ہیں، تو کیا یہ لکڑیاں یا آگ جو درخت لگائے ہیں یا ہم نے زمین میں بیج بو کے اگایا تھا یا ہم نے ان کو تناور درخت بنا کے کھڑا کیا تھا؟ ہم نے کوئی کوشش کی تھی اس کے لیے؟ نہیں، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان عزیز بنا کر بھیجا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ رب کیا تسبیح بیان کرو؟ سبحان ربی العظیم، اور یہیں سے ہماری رکوع کی تسبیح آتی ہے نا، سبحان ربی العظیم۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو صبح 100 بار اور شام کو 100 بار پڑھ لے اس کے لیے اس کے کہتے ہیں اللہ کے مخلوق کے برابر کا درجہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اتنا اس کو اجر ملتا ہے، جو کوئی اس سے زیادہ کر لے تو اس کو اس سے زیادہ کا اجر ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ العظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت اہم صفت ہے، اور اس صفت کا واسطہ دے کر مانگا جائے، یعنی کہ اسم العظیم کے نام سے کہ اللہ اس کا واسطہ دے کر مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں ربک العظیم جو بات ہے یہاں پہ فسبح بسم ربک العظیم، تو ہمیں فسبح بسم ربک العظیم یعنی کہ ربک العظیم العظیم اللہ تعالیٰ کی صفت سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کے بھی اپنی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، اور ان تسبیحات کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ کی تسبیح ہم کل سے دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ اللہ تعالیٰ کتنی ہی ہمیں اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا فائدے ہیں اس کی تسبیحات کے۔ اور آپ دیکھیں صبح بھی شام بھی اور پھر 5 نمازوں کے بعد بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ہی ہم رات کے سوتے وقت بھی سبحان اللہ کی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس جو سبحان اللہ ہے نا، سبح بسم اللہ تعالیٰ کا نام کی تسبیح بیان کرنا، یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔
تسبیح میں آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے نا کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں، کنیکٹ ہوئے ہوئے رہتے ہیں. اور جب کنیکشن ہوتا ہے تو آپ خود بتائیں نا، آپ کو جب وائی فائی سے کنیکشن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ساری ویوز آتی رہتی ہیں، لہریں چلتی رہتی ہیں. جہاں کنیکشن آف ہو جائے ساری لہریں ڈراپ ہو جاتی ہیں، ساری ویوز ختم ہو جاتی ہیں. بس میں نہیں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور جب تم یہ سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک لوہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی اور چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لے رکھا ہے، اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والوں کی جان حلق پر آ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. اور پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمتوں بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو، جو کہ تو اس کی تواضع کی جاتی ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور جہنم کے جھونکے سے. ان ھذا لہو الحق الیقین، اور یہ سب کچھ قطعی حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم. سورہ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے. اب دیکھیں تسبیح کی کتنی مسلسل باتیں آ رہی ہیں نا. کیا ہم نے کوئی تسبیح اپنی اسٹارٹ کر دی ہے؟ نہیں. کوئی اپنی سیکھی ہے آپ نے اس وقت اپنی تسبیح، اور کچھ شروع کر دی ہے، اپنے عمل میں ڈال لی ہے؟ تو صبح شام میں، کوئی کسی اور اوقات میں. تو یہ ضرور ہم نے اپنی کوئی نہ کوئی تسبیح ضرور ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ. چاہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایڈ کریں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایڈ کریں ہم. یا تو پھر سبحان اللہ کی اور الحمدللہ کی اور اللہ اکبر کی تسبیحات ایڈ کریں. کوئی نہ کوئی تسبیح ہم نے اپنی زندگی میں سے ضرور شامل کرنی ہے انشاءاللہ. جو آپ نے اس سال کچھ سیکھی ہوگی، جس میں سے اگر وہی سب کچھ جو ہے پرانا آپ کے پاس علم موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے اس کی تعداد کو ریوائو کر لیں، کچھ اس کا طریقہ ریوائو کر لیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں مختلف مقامات پہ بار بار تسبیحات کا ذکر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے جو کنیکشن کی بات کر رہے تھے نا ہم، کنیکشن ہونے کا، یہ کنیکشن بہت ضروری ہے. اس کنیکشن کو ڈراپ نہ ہونے دیں کبھی بھی. کسی نہ کسی طرح کنیکٹ رہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے، چاہے تسبیح کے ذریعے سے، چاہے نماز کے ذریعے سے، چاہے روزے کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے، لوگوں کی خدمت کے لیے، یا کسی اور طریقے سے اپنے وقت کے دے کر کے، صلاحیتوں کو لگا کر کے، کہیں نہ کہیں سے نا یہ اپنا کنیکشن جوڑے رکھیے. اپنا یہ وائی فائی جو ہے اس کو آن رکھیے، اس کو آف نہ ہونے دیجیے. جب یہ آف ہو جاتا ہے تو جب بھی ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب دیکھیں بہت سی دعاؤں میں اندر بھی شامل ہے نا یہ الفاظ، اور اللہ تعالیٰ کی چاروں نام جو ہے کچھ الفاظوں میں موجود ہے. تو کہتے ہیں نا بہت سارے وسوسوں کا علاج بھی ان الفاظوں کے اندر موجود ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن. تو اگر آپ وسوسوں کا علاج کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی اس کو ضرور لازمی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جو دعا سکھائی تھی صبح شام کی دعاؤں میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان چاروں ناموں کا ذکر موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے بار بار ناموں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اپنے آپ سے کنیکٹ کروا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے پھونکا تھا ہمیں. اور اپنی روح سے پھونکنے کا مطلب ہے کہ جب تک ہم مین پاور ہاؤس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ہم سوچیں ہم لاسٹ ہو جائیں گے. اس لیے مختلف طریقوں سے کنیکشن کا طریقہ بتا دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی جب کنیکشن لاس کرتا ہے نا اسی وقت وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, اسی وقت اس کو انزائٹی ہوتی ہے, اسی وقت جو ہے وہ اس کا دل گھبرانا اور پریشان ہونا اور وہ پھر بہت سی چیزوں کو بیماریوں کو پالنا شروع کر دیتا ہے. جب یہ کنیکشن آپ کا لوز ہوا تو سوچ لیں یہ سب چیزیں جو ہے ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر فوراً سوچ لیں کہیں کنیکشن تو لوز نہیں ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کنیکشن کو دوبارہ اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی پاور سپلائی دوبارہ سے فکس کرنی ہے ہمیں. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. پھر وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش پہ جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں جو کچھ ہے زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے کچھ آسمان سے اڑتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, یعنی کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ہمارے ساتھ ہمارا رب ہر وقت رہتا ہے, ہم جہاں کہیں بھی ہوں, گھر میں ہوں, باہر ہوں, کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو, سڑک پر ہوں, بازار میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, اکیلے میں ہوں, تنہا میں ہوں, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارا رب ہمارے پاس موجود رہتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا ہم اس کو محسوس کر پاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا اس کو محسوس کر پاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اس فیلنگ کو جتنا اسٹرانگ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کا کنیکشن بھی اسٹرانگ ہو جائے گا کہ یو آر ود یور لارڈ, ود یور اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک وہ جانتا ہے. ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں جن پر اسے تم کو خلیفہ بنا دیا ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور تم سے عہد لے چکے ہیں. کیا تم واقعی ماننے والے ہو؟ اور اللہ تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم ان تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق و مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یعنی کہ اللہ ہی نے جو کچھ خرچ کرنے کے لیے دے رکھا ہے تم اس کو بھی اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے, اللہ کے بندوں کو نہیں دیتے. اور اللہ کو بندوں کو دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ آپ کو پانی پلانے کی کیا ضرورت تھی, آپ کو تو حاجت نہیں ہوتی. تو اللہ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, تم فلاں کو پانی پلاتے تو مجھے وہیں پاتے. اسی طرح فرمائیں گے میں کہتے نا کہ میں بغیر کپڑوں کے تھا, تم مجھے پہناتے تو مجھے وہیں پاتے, تم مجھے کھلاتے تو مجھے وہیں پاتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر بندوں کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو مخلوق کی خدمت میں ہی ہمیں اللہ کا ساتھ بھی مل جاتا ہے, اللہ کا ہاتھ بھی مل جاتا ہے, اللہ کی شفقت و مہربانی بھی مل جاتی ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمیں دیتا ہے اور ہمیں اسی لیے دیتا تھا کہ ہم بندوں پہ خرچ کریں اور خرچ کر کے اس سے قریب ہوتے چلے جائیں. تو بہت سی چیزیں کیا ہیں جو ہمیں اپنی اس اسٹرنگ کو جو ہم نے تھام رکھی ہے, اپنا وائی فائی سسٹم, اپنا کنیکشن سسٹم جو ہے, اسی اسٹرنگ کو ہم کتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے تمام اسٹرنگز کو اسٹرانگ کرنے کے سارے مینز ہیں. خرچ کرنا, ذکر کرنا, نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, لوگوں کی خدمت کرنا, کسی کو کھلانا, کسی کو پلانا, یہ سب کچھ جو ہے اسٹرنگز کو مضبوط کرنے والے سمجھے کہ اینکرز ہیں جو مضبوط کر رہے ہیں آپ کے اس اینکر کو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کی پاس ہی ساری میراث ہے. تو میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے, یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں کو ہی اچھے وعدے فرمائے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ. کون ہے جو اللہ کو رزق دے, اچھا رزق, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے دے, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. قیامت کے دن جس وقت ہمیں نور کی ضرورت ہوگی تاکہ اس اندھیروں والے دن میں چل سکیں,
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومنوں کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. اور یہ نور ہمیں کب چاہیے ہوگا؟ جب ہم پل صراط کراس کر رہے ہوں گے. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ تو بجلی کی تیزی سے کراس کر جائیں گے, کچھ ہوا کی رفتار میں, کچھ جو ہے وہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی صورت میں, کچھ اونٹوں کی صورت میں, اور کچھ جو ہے پرندوں کی صورت میں, اور کچھ جو ہے وہ رینگتے اور گھسٹتے ہوئے بھی کراس کر جائیں گے. اور کسی کا نور بجھے گا اور جلے گا اس کے اوپر, اور اس کو پھر جہنم میں گرا ہی دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والے اپنے ایمان کا نور وہاں پہ پائیں گے. اور جتنا ہم نے دنیا میں اپنے ایمان پہ محنت کی ہوگی, دنیا میں جتنا اپنی اس پاور سپلائی کو اسٹرانگ کیا ہوگا, اتنے ہی پاور کا بلب ہم وہاں پائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, حدیث کے اندر کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, کچھ لوگوں کا نور پہاڑوں جتنا ہوگا. سوچیں, پہاڑ جتنا کسی کا نور, کتنی روشنی ہوگی اس کے لیے, وہ تو اس کو کراس کرنا کتنا آسان لگے گا پل صراط کا وقت. تو آپ دیکھیں یہ پہاڑ جیسا نور جو ہم دنیا میں رہ کے خود ہی بنا سکتے ہیں. جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں, یعنی کہ ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ آج جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومن اس سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اور اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. اور مومنوں سے پکار پکار کر وہ کہیں گے کیا تم ہمارے ساتھ نہ تھے, یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے, نمازیں پڑھنے بھی تمہارے ساتھ ہی جایا کرتے تھے, بہت سارے اچھے کام مل کے کیا کرتے تھے ہم. مومن جواب دیں گے کہ ہاں, مگر تم نے تو اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا ہوا تھا, اور موقع پرستی کی, اور شک میں پڑے رہے, اور جھوٹی توقعات تمہیں دھوکہ و فریب دیتی رہیں, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے. تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے, اور وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس دن کیا حال ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے جو منافقین ہوتے ہیں, جن کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے, وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہمارے پاس بہت سی نیکیوں کے مواقع میں شریک بھی ہوتے ہیں, مگر چونکہ دل میں ان کا یقین نہیں ہوتا نا اللہ کی ذات پر, اللہ کی آزمائشوں پر, یا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر, تو اس لیے کیا حال تھا ان کا, ان کی شک کی وجہ سے, ان کی موقع پرستی کی وجہ سے, ان کے جھوٹی امیدوں کی وجہ سے کیا حال ہوا ان کا, کہ اس دن میں بڑا دھوکے باز ان کو دھوکہ دے پایا, اور اس دھوکے میں آنے کے بعد اپنے نور کو ہی کھو گئے, نور ہی گم ہو گیا ان کا, روشنی کھو دی انہوں نے. تمہارا ٹھکانہ آج جہنم ہے, لہذا آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ ہی لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں, اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, اور آج ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں, اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. یعنی قرض حسن کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتا ہے, اور اچھا قرض دینے کے سارے طریقے پیچھے بھی ہم نے دیکھ لیے کہ اللہ کی راہ میں دینا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے دینا, دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے, دین کو بڑھانے, دین والوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے. لیکن آپ نے بہت سارے راستے ہم نے اس کے اندر دیکھ لیے ہیں, اور صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. حضرت عثمان جیسا خرچ کرنا جو کہ قرض حسن دینا تھا, اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے اللہ کی راہ میں تمام مال کو قربان کر دینا, اس سے اور صحابہ کرام کی مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں. تو آپ دیکھیں قرض حسن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں پلٹا کر بہت اچھا واپس کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا بزنس کرنا جہاں سے پروفٹ تو لازمی ہوگا, پروفٹ تو کہیں جائے گا ہی نہیں, لاس تو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں, اور ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے.
جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری دکھاوا ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کے کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی جب پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اور اس کے برس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ دھوکہ ہی تو ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی زندگی جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد پھر انسان کا آخری عمل کس طرح ہو جاتا ہے؟ ایسی تو ہے، کوئی بھی نباتات جب اگتی ہے تو پھر کس طرح پودا بڑھتا ہے، پھر اس پھل آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیا تھا بھوسا بنا کے، پھر اس کو جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے، پھر جانور بھی کھا کے اس کی فضلہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ سبحان تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بھی کس طرح دے رہا ہے کہ یہ بس کچھ دنوں کے بعد سوکھ پکے گی، سوکھ جائے گی، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سابقو الی مغفرہ، یعنی دنیا میں دوڑ تو پیچھے ہم نے پڑھ لی نا، ففروا الی اللہ کی، کہ کس سے نیکیوں میں دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کاموں میں آگے بڑھ کے دوڑنا ہے۔ یہاں پر بھی ایک دوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ سبقت کرو، بھاگو، دوڑو، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف۔ اور کس کی مغفرت؟ مغفرت من ربکم، اور کیا؟ وہ جنت، کون سی جنت ہے؟ اردھا کا ارض السماء والارض، یہ جنت بھی کون سی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے اور ساتھ میں اس کی جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں تو زمین یہ تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں وہ ہوا ہو اس پہ تمہارا دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس سے بھول نہ جاؤ۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں اور فخر جتاتے ہوں، جو خود بخل کرتے ہوں، دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہوں، یعنی خود بھی نہیں دینا چاہتے اپنے مال کو اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہو کہ مت دو، فلاں کو دینے کی کیا ضرورت ہے، ان لوگوں کا تو مقام ہی مانگنا رہ گیا ہے۔ اور اب اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کی اس کتاب اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور یہ لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو بن دیکھے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل سے نبوت و کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے لوگ فاسق بھی ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولادوں میں ہدایت باقی رکھنا، اسلام کی نعمت کو، قرآن کی نعمت کو باقی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ آگے جا کر بھٹک جائیں اور ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ اسلام سے کھو جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں میں اسلام ٹرانسفر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی تھی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی بدعت نکال لی، اور اس کے بعد اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ اس میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کو ہم نے اجر عطا فرمایا، وہ اکثر ان میں سے فاسق تھے، یعنی کہ حدیں ہی توڑ جانے والے لوگ تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو تمہیں اللہ تمہیں رحمت کا دوسرا حصہ عطا فرمائے گا، یعنی کہ ایک تمہیں اپنے نبی پر ایمان لانے کا اجر ملے گا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارا قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فضل ان پر کوئی اجارہ نہیں، اور یہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ مجادلہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين 28 نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک خاتون تھی خولہ انصاریہ اور ان کے شوہر تھے حضرت کیا نام تھا ان کا، سامت ایسی کچھ نام تھا ان کا، ابھی یاد آ جائے گا تو بتا دوں گی آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو ان کے شوہر نے ان سے کیا بات کہی کہ تم جو ہو میری اب اوس بن سامت، یس ان کے جو ہسبینڈ تھے اوس بن سامت، انہوں نے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا رہے ہیں بیسکلی اگر کسی شخص کوئی منہ سے کہہ بھی دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی منہ بولی رشتے والی بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھ لی، اس طرح منہ بولے اگر کسی کو اپنے رشتے سے فارغ کرنا چاہے، یعنی کہ بیوی کو ماں بنا دے یا کسی اور کو ماں بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو کہہ دے وہ ہو ہی جائے. تو یہی جو خولہ حضرت خولہ تھیں، خولہ بنت سالبہ، یہ جو تھیں آپ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھیں. کہتے چپکے چپکے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، اب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اب میں بتاؤں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں گی، اللہ کیا کہتا ہے میرے بارے میں. اس وقت تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور ان کو مسلسل اپنی پریشانی لگی ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب یہ جانے کے لیے جب آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی وحی آئے گی تمہارے بارے میں، کوئی تمہارے اس معاملے میں، تو بتا دوں گا. فی الحال جو عرب کا قانون پہلے سے رائج تھا وہ کیا تھا کہ جس نے ایسی بات کہہ دی ہو تو وہ طلاق ہو جاتی تھی ایک طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ جانے کے لیے وہ گھر مطلب نکلنے ہی والی تھی کہ اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی نازل ہوئی. اور اس وقت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے فرما دی کہ اس عورت کی جو فریاد تھی وہ 7 آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سن رہا تھا. عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی اس حجرے میں موجود تھی مگر میں ایک کونے میں تھی اور اتنی چپکے چپکے یہ عورت باتیں کر رہی تھی، اپنے مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے نہیں سنا کہ کیا مسئلہ ڈسکس کر رہی ہے. مگر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتیں سن لی. تو کس طرح اللہ سنتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہم بعض اوقات باتیں ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں بھی دل میں اللہ تعالیٰ سے بہت سی باتیں کرتے رہنے چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہوتا ہے ہماری ساری باتوں کو. تو یہاں پر بیسکلی ان آیتوں میں ان کے مسئلے کا حل بتایا بھی جا رہا ہے، آگے کی آیتوں میں کچھ آئے گا اور اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اور چیز اور بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سن رہا ہوتا ہے. تم لوگوں میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور در حقیقت اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر ان سے رجوع کریں، انہیں جو انہوں نے بات کہہ دی تھی یعنی کہ اپنی بات پہ رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. یعنی کہ اب کیا ہے، اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا. تم نے جو اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، اس بات کے بعد اب تمہیں دوبارہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے گا. اور کس کو کہا جا رہا ہے، یہ عورت کو نہیں کہا جا رہا، یہ مرد کو کہا جا رہا ہے. مرد کیا کرے گا، غلام آزاد کرے گا. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کنزیکٹیو 2 منتھس کے مسلسل روزے رکھے گا، اور جہاں اس نے کوئی روزہ بیچ میں بریک کیا دوبارہ 2 مہینے کے روزے سٹارٹ میں سے ہو جائیں گے. مجھے کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس بول پر، اس کے اس کام پر دی ہے جو اس نے وہ کیا ہے. قبل اس کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یعنی کوئی شخص اب تینوں کیٹیگری میں دیکھ لے،
غلام آزاد کرنے کی سکت نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، تو کیا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے ایٹ لیسٹ، یعنی کہ 3 طرح کے آلٹرنیٹس اللہ دیتے ہیں ہمیشہ ہر کفارے کے اندر، تاکہ کم سے کم کوئی بھی شخص جو بھی کر سکتا ہے وہ تو اس کو کر ہی لے انشاءاللہ۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کی دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا ہی عذاب ہے۔ اس دن جب اللہ ان کو سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا، انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور کیا وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان سب کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے۔ ہم تو کر کر کے بھول جاتے ہیں نا، کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، کیا بولا تھا کسی کو، مگر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو گن گن کر کے سب کو لکھوا کر کے باقاعدہ سارا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے اس نے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو نہیں خبر کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو، یعنی کہ ہر ایک کی سرگوشیوں کے درمیان بھی اللہ ہوتا ہے سننے کے لیے وہاں موجود۔ خفیہ باتیں کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، یہ جو سرگوشیاں کی جا رہی ہیں اچھے کاموں کے لیے برے کاموں کے لیے کیا کی جا رہی ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا، جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جا رہے ہیں کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سرگوشیاں کرنے سے بعض اوقات ایک محفل میں ہوتا ہے کیا ہے، دوسرے لوگ ان سے کیور ہو جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کس کی برائی کی جا رہی ہے، کس کو آنکھوں کو اشارے کیے جا رہے ہیں، کس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے۔ تو محفلوں میں یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، اور یہ لوگ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، یعنی کہ اس یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وسلم کے پاس جب آتے تھے کیسے سلام کرتے تھے، وہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے، وہ السلام علیکم کہتے تھے کہ تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ اور کیا یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، یعنی کہ فوراً سوچتے بھی ہیں ہم نے کتنا گندا گندا برا برا بولا ہے، کام کیا ہے، اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے تمہیں، آخری دن تو تمہیں عذاب ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ اسی کا ایندھن بنیں گے، وہ بہت ہی برا انجام ہے ان کا۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں پوشیدہ باتوں کو کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو۔ سرگوشیاں کرنا ہے تو سرگوشی کرنے کے اندر کیا ہے، نیکی اور تقوی کی بات کرو، اصلاح کی بات کرو، کوئی صدقہ جاریہ کی بات کرو، کوئی اچھے اچھے نیکی کے پلانز بناؤ۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہوگا، اور سرگوشی ایک شیطانی کام ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، اور اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ یہ جہاں پر ہم محفلوں میں ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، کبھی بعض اوقات ایسی محفلوں میں اور ایسی دینی محفلوں میں خاص طور پر کہ جہاں جگہ کم ہو تو ہمیں جگہ بنا لینی چاہیے، لوگوں کو ویلکمنگ انداز دینا چاہیے اور تھوڑا سمٹ کے اور سکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اکوموڈیٹ ہو سکے اس کے اندر، اور آپ کا صدقہ بھی ہو اس کے اندر، یا اپنی جگہ جو اپنی کسی کے لیے بنائی ہے تو۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی کچھ مجلس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر، چاہے وہ علم کی مجالس ہوں چاہے وہ دوسری مجالس ہوں، سب کے ہی آداب ہیں یہاں پہ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے رسول سے اکیلے میں بات کرو، یعنی جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ اکیلے گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟
اچھا اگر ایسا نہ کر سکو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ سے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے، ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کے مخزوب ہے، یعنی کہ یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ منافقین نے یہود مدینہ کو دوست بنا رکھا تھا، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ہی وہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان کے لیے ان پر ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے والا کوئی ان کے مال کام نہیں آئے گا، نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے بھی وہ قسمیں کھائیں گے، یعنی کہ اس وقت بھی وہ قسمیں کھانا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ہم اپنی قسموں سے یقین دلا دیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جس سے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک سمجھیں گے کہ ان سے ہی کچھ کام بن جائے، اس قسم سے کام ہو جائے گا، قسمیں کھا کے یقین دلا دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یقین دلا دیتے رہے نا ہم، تو اللہ بھی مان جائے گا ہم ان قسموں سے۔ خوب جان لو کہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی کچھ شیطان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے۔ خبردار رہو کہ شیطان کی پارٹی والے یہ خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست ہے اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے محبت ثبت کر دی ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کی ہے، ان کو قوت بخشی ہے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین كفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اللہ کی ہی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا، تمہیں یہ ہرگز گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور یہ بھی وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی جو قلعے ہیں ان کو وہ بچا لیں گے، وہ اللہ ان سے ایسے رخ پر آئے جدھر ان کا خیال بھی نہ تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں سبحہ سے بھی یہ صورت اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پر بھی جو ہے تسبیح کی بات آ رہی ہے، اور تسبیح جو ہے وہ دوبارہ ریمائنڈر مل گیا ہے ہمیں، تو تسبیح کو یاد رکھیں، اور اس پوری صورت کے اندر چونکہ یہود مدینہ کی اوپر بات ہو رہی، کیسے ان کا حشر ہوا پہلا، اور کیسے ان کا حشر ہوا دوسرا، اور کیسے اس کا حشر ہوا تیسرا، تو انشاءاللہ بہت سی تفصیلات انشاءاللہ تفسیر میں جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو جان لیں گے، تو اس لیے ہم کچھ چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ اسکپ ہی کرتے ہیں تاکہ آئندہ انشاءاللہ
تفصیلات جب پڑھیں تو پھر آپ جان سکیں کہ اس میں واقعات ہوئے کس طرح سے، کس نوعیت کے ساتھ تھے۔ تو ہوا کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، یعنی اپنے گھروں کو جب چھوڑ کے جانے کا حکم ملا تو اپنے گھروں کی توڑ توڑ کے سب چیزیں نکال نکال کے لے کے چلے گئے وہ، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے عقل اور دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو زمین میں ہی ان کو عذاب دے دیا جاتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کی جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہی تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں تھے جن پہ تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسول کو پر جس کو چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ جو کچھ بھی ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، اللہ اور رسول رشتہ دار، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ جو مال فے ہوتا ہے، جو بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے، اس کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہاں تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتا ہوا نہ رہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رہے وہ لوگ جو رسول تمہیں دیں، اور رہے وہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک اصول بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث رسول اور سنتوں پر عمل کرنے کا، کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اور ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال کے باہر کر دیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی حمایت پہ کمر بستہ رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی کہ انصار، اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آئے، یعنی کہ مہاجرین سے، جو ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے، یعنی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس انہوں نے کیسے بانٹا اپنے آپس میں، یعنی کہ جو اخوت مہاجرین بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا، تو لوگوں نے اپنے اپنے گھر، جائیدادیں، اپنے جو مال دولت تھی، سب چیزیں کہاں آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں، اور اس تک میں کوئی حاجت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ دینے کے بعد بھی کوئی کمی محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو دے دیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کم بھی مل جائے تو چلے گا، اور یہ خود اپنی جگہ پر جبکہ محتاج بھی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں کی تنگی سے بچا لیے گئے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ دلوں کا جو شوق ختم ہو جاتا ہے، بخل ختم ہو جاتا ہے، دلوں کی دل بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما دے، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ دل کو بڑا کرنا چاہیے ہمیں، ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے ہمیں، دلوں کی تنگی سے نکل آنا چاہیے۔ اور جو ان کے اگلوں کے بعد بھی آئے، یعنی کہ یہ تو ان کے لیے بھی وعدہ تھا، اور جو بعد میں بھی آ کے یہ کریں گے ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے، جو ان کے بعد بھی آئیں گے ان کے لیے بھی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی دے اور ان سب بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے کہ جو یہ مانگتے ہیں، جو دل بڑا کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو بھی اگر آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں تو الحمدللہ آپ بہت سے دلوں کے اپنے کھوٹ کپٹ بھی نکال دیں گے، اور دوسروں کے بھی دلوں کا کھوٹ کپٹ بھی انشاءاللہ ان سے نکلنے کا باعث بن جائے گا۔ قرآن و مسنون دعا میں یہ دعا لکھی ہوئی بھی موجود ہے، یا پھر ابھی یہیں پر ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں یہاں سے۔ اور تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اگر یہ نکالے بھی گئے تو ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر یہ کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند ہو کر بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے، یعنی کہ سامنے آمنے نہیں آئیں گے کبھی بھی، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، اور تم انہیں اکٹھا سمجھے بیٹھے ہو، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اندر ان کا آپس کا حال بظاہر تو ایک بہت ہی یونائٹ فورس بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، مگر اندر ان کا خود کا بھی برا ہی حال ہے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، ان کی مثال شیطان کی سی ہے
کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ ان سب اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا اور پھٹا جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں. وہ اللہ ہی تو ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے اور نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب ہے، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا ہے. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اور ان کے لیے ہے بہترین نام. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام بتائے گئے. یہاں پہ بہت سارے نام، آپ ان ناموں کو بھی پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے وقت بھی. اور ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. ربی اعنا علی ذکرنا و شکرنا. ہمیں بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے خوب 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 مانگنی چاہیے، خوب تسبیحات کرنی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس کی رحمت اور اس کی دعاؤں کے ساتھ اس رمضان کے مہینوں کو احسن طریقے سے گزاریں. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے اپنے تمام رمضانوں کے لیے بھی بہت اچھی سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی اور ایمان زندگی رکھے، ہماری ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو قائم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.